کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کو اب اپنے اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے۔ چوری وہ زناکاری، رشوت وہ نشاخوری، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈی جے نام کا جو باجا نکلا ہے، لگتا ہے ہمارے سروں پہ بج رہا ہے۔ جب بھی نبی کی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے سروں پہ میوزک بجے گی، یہ ڈی جے نام کا جو باجا نکلا ہے ایسا لگتا ہے ہمارے سر پہ بج رہا ہے۔ بجتا دور ہے لیکن کلیجہ دھک دھک کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہمارے سر پہ بج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی یہ پیشین گوئی میرے بھائیوں سچی ثابت ہو رہی ہے۔ چوری وہ زناکاری، رشوت وہ نشاخوری، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ وہ گانا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے۔ نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے۔ صدق بیانی کا مطلب سچ بولنے والے لوگ اب کم ملتے ہیں، جھوٹ، مکاری، عیاری اور امانت داری لوگوں میں نہیں رہی۔ امانتوں میں خیانت، کسی کے پاس امانت رکھ کے دیکھ لیجئے وہ ضرور با خیانت کرے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں وہ میں نے اپنی اس نظم میں جو ابھی بنگال کی دھرتی پہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی مہاراشٹر دوسری جگہوں پہ نہیں پڑھا ہے۔ نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اب اپنے اعمال دکھانا ہے۔ اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل۔ ہمارے وہاں ایک نعرہ دیا گیا ہمارے دیش میں، اچھے دن آنے والے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کے لیے، بنگال کے اندر جس قدر نشاخوری، یہ گٹکا تمباکو والی نشاخوری، بے پناہ یہ بیماری دوسری جگہوں کے مقابلے میں بنگال کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا یہ بات بھی کہنے کے لیے مجھے کھید ہے، دکھ ہے کہ علماء کی ایک بھاری تعداد اس لت میں گرفتار ہے۔ اس لیے علماء بیچارے بول نہیں پاتے ہیں۔ اچھا اب آپ کہو گے تمباکو حرام کیسے ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کہو گے کھینی، گٹکا، تمباکو تو میں کھاتا ہوں، روز کھاتا ہوں، مجھے تو کوئی نشہ نہیں آتا۔ آپ 100 گرام پہ یا 50 گرام تمباکو لیجئے اور اپنے منہ میں ڈالیے کچھ دیر کے لیے، آپ دیکھیے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بھلے آپ برابر کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو نا آپ اتنا کھا کے مجھے بتا دو۔ اب پہلی بار جس نے نہیں کھایا ہے، زندگی میں ایک بار میرے اسکول کے ایک ساتھی نے مجھے کھلانے کی کوشش کی، پان میں زردہ ڈال دیا۔ سائیکل پہ میں پیچھے بیٹھا تھا، میں گر گیا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کہاں گرا۔ تو نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل سنیے، تھوڑی مقدار میں آپ کھاتے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ نشہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما اسکر قلیل کثیرہ فقلیلہ حرام. ڈھیر مقدار میں اگر کوئی چیز نشہ لائے کھانے پینے سے، تھوڑی مقدار بھی اس کی کھائیں پیئیں گے تو وہ حرام ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام. ایک گھڑا اور مٹکا بھر کے اگر کوئی نشیلی چیز آپ پیتے ہو تو نشہ آتا ہے. چلو میں اتنا لے کر اگر پیو گے تو وہ بھی حرام ہے. ایک مٹکا بھر کے اگر پینے سے نشہ آ جاتا ہے تو اتنا پینے میں بھی وہ بھی حرام ہے. تو جو زیادہ کھانے پینے سے نشہ لائے، تھوڑی مقدار میں بھی کھانے سے وہ چیز نشہ خوری کے ضمن میں آ جاتی، وہ حرام ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک شراب نوشی، جوا، سٹا بازی اور اسی طرح قسمت کے جو تیر ہوتے ہیں، قسمت نکالنے کے لیے جو تیر چلائے جاتے ہیں، اور بت، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو. یہ پلید ہیں، نجس ہیں، غلیظ اور گندی چیزیں. قرآن کہتا ہے فاجتنبوہ، اس کے قریب نہیں جانا. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج نشہ خوری کے ساتھ ساتھ سٹا بازاری اور جوا، یہ بھی نوجوانوں میں عام ہے. مجھے ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ بنگال کی دھرتی پہ کرکٹ کے بڑے دیوانے ہیں نوجوان، اور کرکٹ صرف تفریح کے لیے نہیں کھیلتے. اب نوجوان جو ہے کرکٹ میں سٹا لگاتے ہیں، جوا بنا دیتے ہیں، اس کو پیسہ لگاتے ہیں، اور جس میں سٹا ہو جائے، ہار جیت اور پیسہ، وہ سٹا ہے. صرف تفریح کے لیے اگر آدمی کھیلتا ہے، اگر وہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے اور بہت زیادہ مطلب اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، کبھی کھیل لیا تفریح، تو میں اس کو بہرحال ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن سٹا اور جوا میرے بھائیوں یہ شریعت میں حرام ہے، حرام ہے. تو میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے بتایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، شراب پی جانے لگے گی، زناکاری کا ظہور ہوگا. آج زناکاری، بدکاری عام ہو چکی ہے. مجھے بتائیے، پہلے کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جو 70 80 90 سال کے ہیں، ان کے دور میں کیا زناکاری اتنی عام تھی؟ اس قدر کھلے عام کیا زناکاری ہوتی تھی؟ آج عوامی جگہوں میں دیکھ لیجئے، سڑکوں میں، پارکوں میں اور ساحل سمندر پہ نوجوان لڑکا لڑکی کیا گل کھلاتا ہے. پہلے کے بزرگ کسی لڑکا لڑکی کو اگر کچھ غلط حرکت کرتے دیکھتے تھے تو ڈنڈے سے مارتے تھے. وہ کسی کا بھی لڑکا ہے، کسی کا بھی بچہ ہے، بچی ہے. مگر آج تو حالت یہ ہے، آپ کسی کے بچے کو، کسی لڑکے لڑکی کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ وہ بالغ اگر ہو چکا ہے تو اس کو پرمیشن ہے وہ زناکاری کرے، وہ بدکاری کرے، وہ عیاشی کرے. لیکن میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کی حکومتوں کے بنائے ہوئے قانون ہے. اپنے اللہ اور پالنہار کے قانون کو دیکھیے کہ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور میرے بھائی، زناکاری، بدکاری جب کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے، آج یہ کورونا وائرس کو لے کر کے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں. میرے بھائیوں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اور حدیث سن لیجئے، اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. جب زناکاری، بدکاری کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے، کھلے بندوں لوگ زناکاری کرنے لگتے، کھلم کھلا زناکاری، بدکاری کرنے لگتے ہیں. الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا.
ان کے اندر خطرناک بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، طاعون جیسی بیماری پھیلتی ہے، دوسری بیماریاں پھیلتی ہیں، جو پہلے کے بزرگوں میں جو بیماریاں نہیں تھیں وہ بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں دنیا میں آج جو زناکاری، بدکاری، عیاشی عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے کہ او لوگوں سدھر جاؤ۔ آج میرے بھائی کتنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، زناکاری اپنی طرف، بدکاری اپنی طرف، سٹے بازی اپنی طرف، اسی طریقے سے ناچ اور گانا آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیں گے۔ نام بدلنے کا مطلب ٹائٹل بدل دیں گے۔ شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا، ارے شراب کا نام تم روح افزا رکھ دو تو وہ شرابی ہے۔ ہائے ہائے، نبی کی وہ پیشین گوئی بالکل سچی ثابت ہو چکی ہے، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیں گے۔ وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، اور لوگوں کے سروں پر ڈھول تاشے اور میوزک بجائے جائیں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض، کہیں ایسا نہ ہو اللہ انہیں زمین میں دھسا دے۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ کہیں ان کی شکلوں کو بگاڑ کر کے سور اور بندر نہ انہیں بنا دے۔ پہلے زمانے میں گانا سننا آسان نہیں تھا، بزرگوں سے پوچھ لیجئے، پہلے ریڈیو ٹرانجسٹر پہ گانے آتے تھے لیکن ہر گھر میں ریڈیو نہیں ہوتا تھا، ریڈیو نہیں ہے تو آپ گانا نہیں سن سکتے۔ بعد میں ریڈیو آیا، پھر VCR آیا، ٹی وی آئی، تب بھی آپ ٹی وی ہر جگہ لے کے نہیں پھر سکتے۔ جب سے یہ موبائل فون آ گیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، ایک چپ اور میموری میں آج سینکڑوں گانے اور فحش فلمیں بھر کے ہمارا نوجوان پھرتا ہے۔ سڑک پہ ہے گانا سن رہا ہے، دکان میں ہے گانا سن رہا ہے، مکان میں ہے گانا سن رہا ہے، کھیت میں ہے گانا سن رہا ہے، کھلیان میں ہے گانا سن رہا ہے، زمین میں ہے گانا سن رہا ہے، آسمان میں ہے تو گانا سن رہا ہے۔ ابھی میں فلائٹ سے آ رہا تھا، اوپر ہوا میں اڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا کانوں میں ایئر فون ٹھونس کر کے گانا سن رہے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا کہ پلین کہیں کرش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ ہو جائے؟ ارے ظالم، گانا سنتے تیری موت ہو جائے گی، تو اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ او غافل، تو بھولا کیوں ہے؟ پتہ نہیں کس حال میں تیری موت ہو جائے، اسی گانا سننے کی حالت میں، فلم دیکھنے کی حالت میں۔ اگر تیری موت ہو گئی تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، پوری زمین، پوری دھرتی اس وقت برائیوں اور فتنوں سے بھر چکی ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ قیامت دور ہے تو آپ بہت بھول میں ہو۔ ابھی میں کہتا ہوں اچھے دن نہیں آئیں گے، اور یہ میں نہیں کہتا، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ، جو بھی زمانہ چل رہا ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی برا اور خطرناک ہوگا۔ ہمارے بزرگ زندہ ہیں، انہوں نے اپنے بچپن جوانی میں وہ دن نہیں دیکھے ہوں گے جو آج بڑھاپے میں انہوں نے دیکھ لیا۔ کئی مہینوں تک گھروں میں بند ہو گئے، باہر کی شکل نہ دیکھی۔ اب آنے والے جو ہماری جنریشن ہے، نئی نسل ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ جانے انہیں کون کون سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت جیسے جیسے قریب ہو رہی ہے، فتنے امڈ کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو ہماری نسلوں کی خیر منائیے۔ تو اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل، اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل، وہ دور
برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتقارب الزمان وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ قَالُوا وَمَا الْحَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ وَالْقَتْلُ رواه البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت جب قریب ہوگی تو زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے لمحہ و منٹ۔ بزرگوں سے پوچھ لیجئے، پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے 60 70 80 سال کی عمر اگر مل جاتی تھی تو سوچتے تھے یار ہاں دنیا میں کچھ جیے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کل ابھی دھول مٹی کھیل رہے تھے، کھلونا کھیل رہے تھے، یار اتنی جلدی جوان کیسے ہو گئے، اور ابھی تو ادھیڑ بھی ہو گئے اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم بھی رکھ دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ تم کو لگتا ہے یار دنیا میں کچھ جیے ہو؟ کہے گا یار ابھی تو پتہ ہی نہیں، ابھی دھول مٹی کھیل رہا تھا جوان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے میرے بھائی، اسی لیے میں نے کہا تھا نبی نے ایک ایک حرف جو ہمارے نبی نے کہہ دیا دنیا اسے جھوٹ ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کی قلت ہو جائے گی، عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، بات کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، تقریریں تو بہت ہوں گی لیکن عمل کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، ناحق لوگوں کا خون بہایا جانے لگے گا۔ آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے 10-20 قتل کے واقعات ضرور مل جائیں گے ہر روز اخبار میں، ڈیلی کے اخبار میگزین میں 10-20 قتل کے واقعات ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یاتی یوم، جب تک وہ دن نہ آ جائے لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو نہیں معلوم ہوگا اس نے کیوں قتل کیا، ولا المقتول فیما قتل، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مارا گیا۔ معمولی ٹکوں کے لیے لوگ خون بہا دیں گے، معمولی ٹکوں کے لیے لوگ، لڑکا لڑکا جھگڑا کیا، ہاں بڑوں تک بات پہنچی، ہاں میرے بیٹے کو اس نے گالی دیا، چلو ہم بتاتے ہیں، لاٹھی لیے، ڈنڈا لیے، تلوار لیے، جھگڑا ہوا اور 1-2 قتل ہو گئے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ نبی کی پیشین گوئی ہے میرے بھائی، یہ بھوش باری۔ آپ نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگی تو قتل کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں، کچھ شبہ ہے یہ لڑائی، یہ بھڑائی، یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں میرے بھائی، ابھی بھی آپ کو شبہ لگ رہا ہے؟ ابھی بھی شبہ لگ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا قیامت سے قریب جو ہے نا فتنوں کی بھرمار ہو جائے۔ اب آئیے تھوڑا فتنوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ فتنے اور یہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ ساری تقریباً ایک ہی ہیں۔ تو فتنوں سے زمین بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتن، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا فتنوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے بھر جائے گی۔ چوری چکاری، بدماشی، عیاری، مکاری سے دنیا بھر جائے گی۔
লম্পট বদমাশ ভরে গেছে দুনিয়া, শैतान शीश का राजा बना के दुनिया। बंगला नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे किसी ने बताया एक बहुत बढ़िया नज़म एक हमारे दोस्त पढ़ते थे बंगाल के, कि लम्पट बदमाश भरे गए दुनिया, भर जाएगी दुनिया आज चमारी मक्का अय्यारी मक्कारी देख लीजिए कितनी आम हो, और शैतान शेष को राजा बना के दुनिया। शैतान दुनिया से खत्म नहीं होगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि कयामत आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, फितनों का जमाना है और फितनों का आगाज, फितनों की बारिश नबी के जमाने में शुरू हो गई थी। आइए मैं हदीस पढ़ता हूँ, सही बुखारी किताबुल फितन से देखिएगा। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद हदीस के रावी हैं, पूरी हदीस पढ़ता हूँ। अन उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अशरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतम मिन आतामिल मदीनति फ़क़ाल हल तरौना मा अरा क़ालू ला या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नी ला अरा अल फ़ितना तक़उ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़इल क़द्री रवाहुल इमाम बुखारी फ़ी सहीह फ़ी किताबिल फ़ितन। इमाम बुखारी ने इस हदीस को ऐसे ही किताबुल फ़ितन में नक़ल किया है। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल एक बार मदीने के किला बोले तो ऊंची जगह टावर या किला कह लीजिए चढ़े। सहाबा से पूछा, ओ सहाबा क्या तुम भी देख रहे हो जो मेरी निगाहें देख रही हैं? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बरसते हुए देख रहा हूं। इसका मतलब यह है अनकरीब ओ नबी आपकी उम्मत फितनों में गिरफ्तार हो जाएगी। चोरी, ज़िनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी ये सब आपकी उम्मत में फैलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फितनों को झमाझम बारिश करके दिखा दिया। ये देखो ये ज़िनाकारी बरस रही है, ये बदकारी है, ये चोरी है, ये चमारी है, ये झूठ है, किज़्ब बयानी है। ऐसा अल्लाह ने बारिश बरसा के दिखा दिया। एक और हदीस सही बुखारी किताबुल फितन की, अल्लाह के रसूल एक बार रात में सोए हुए हैं, घबरा के उठ जाते हैं, सोए हुए हैं, अचानक नींद टूट जाती है, कहते हैं सुबहान अल्लाह मादा अंज़लल्लाहु मिनल खज़ाइन व मादा अंज़ला मिनल फितन। आज आसमान से कितने खजाने उतरे हैं और कितने आसमान से फितने जमीन पे आए हैं। मेरी बीवियों को कौन जगाएगा जो कमरे में सो रही हैं, उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सोने का वक्त नहीं रहा मेरे भाइयों, नबी अपने जमाने में कह रहे हैं अब तहज्जुद पढ़ो, ज्यादा आराम करने का जमाना नहीं रहा। 1443 चल रहा है, अब तकरीबन 1450 साल और चला गया, अब भी हम सोए हैं, गफलत में पड़े हैं, हमसे बदनसीब कौन होगा। उसके बाद आगे आपने फरमाया रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा। कितनी औरतें दुनिया में कपड़ा पहनेंगी लेकिन आखिरत में नंगी होंगी। एक फितना आपने बेहिजाबी का, उरियानियत का, फहाशी का बताया। औरतें कपड़ा इतना बारीक पहनेंगी कि उनके बदन के महासिन अंदर से नजर, बाहर से नजर आएंगे। आज नेट वाला कपड़ा चल गया। कौन सा कपड़ा कौन सा कपड़ा चल गया है? नेट समझते ना, नेट जो मच्छरों को मारने के लिए नेट और जाली लगाई जाती है, आज जाली वाला कपड़ा औरतें पहन रही हैं और चुस्त और टाइट कपड़ा। तो आपने फरमाया ये भी होगा, औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि लगेगा लिबास कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी है। इसलिए आखिरत में ऐसी औरतों को कपड़ा नहीं मिलेगा। रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा। कितनी कपड़ा पहनने वालियां दुनिया में आखिरत में नंगी होंगी। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, इस बंगाल की धरती पे जो मैं मैसेज और पैगाम देने जा रहा हूं कि मेरी बहनों हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों। बंगाल में एक बड़ी खराबी जो पाई जाती है, यहाँ पर्दे का रिवाज बहुत कम है। माफ कीजिएगा, पर्दे का रिवाज कम है। आप कोशिश कीजिए, बदलने से माहौल बदलता है, बदलने से माहौल बदलता है। हमारे उलमा बैठे हुए थे, मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उलमा ने खुद बताया कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मौलाना माहौल अभी कुछ बदल नहीं रहा है। हमने कहा लगे रहिए, कोशिशें जारी रखिए, इंशाअल्लाह बंगाल की धरती पे एक जमाना आएगा
پردے کا بھی رواج ہوگا. مجھے امید ہے یہاں بڑی بھلائی ہے, یہاں خیر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنگال میں سب برائی ہی برائی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری بہنوں حجاب کی قیمت کو سمجھو. جب بھی باہر نکلو حجاب اور پردے میں نکلو. آج دنیا میں ان بے پردہ مسلم عورتوں کی وجہ سے کس قدر تھو ہو رہی ہے. اسی لیے آج عورتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے. اپنی پوزیشن بناؤ پھر ویلو ملے گی. کرناٹک کی ان بچیوں سے پوچھو جنہوں نے حجاب کے لیے لڑائی شروع کر دی. دنیا ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی ہے, دنیا انہیں سر پہ بٹھا رہی ہے. آپ بھی اگر ایسا کام کرو گی آپ کی بھی عزت بڑھے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں. بہت سی عورتیں جو پنڈال میں بیٹھ کے جلسہ سن رہی ہیں, الحمدللہ ایسی عورتیں مبارکباد کے لائق ہیں. لیکن جو جلسے جو میلے میں گھوم رہی ہیں, بازاروں میں گھوم رہی ہیں, اب آپ ان کو کیا بولو گے؟ کیا بولو گے آپ ان کو؟ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں, بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہیں عورتیں. روزہ نماز دین کی غیرت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی. بی فاطمہ کے جیسی تو عورت نہیں رہی. تو میرے بھائیو, آج پوری دنیا فتنوں سے برائیوں سے بھرتی جا رہی ہے, فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ لوگوں جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی اچھے عمل کر کے اپنے اللہ کو منا لینا, فتنوں کو پیچھے چھوڑ دینا. یہ میرے بھائی ابھی تم نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اتنے فتنے ہیں, اتنی بلائیں ہیں, اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی بیماریاں ہیں, لڑائی اوپر سے ٹھنی ہوئی ہے, کورونا نے الگ پریشان کر رکھا ہے. ابھی بھی نہ جاگو گے تو کب جاگو گے؟ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. وہ لوگوں اچھے اعمال کر لو, فتنوں کو پیچھے چھوڑ کر تم آگے نکلنے کی کوشش کرو. وہ فتنے اتنے ڈینجر اور خطرناک ہوں گے. یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اپنے دین کو معمولی کوڑی کے معمولی ٹکے میں بیچ دے گا. دین کی کوئی پوزیشن, کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. ایسا زمانہ شروع ہو چکا ہے. کتنے لوگ اگر ان کو بولو مورتی کے سامنے, وہ بھی کر لیں گے. ناریل پھوڑو, وہ بھی پھوڑ لیں گے. گنپتی میں چندہ دو, وہ بھی دے دے گا. کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ مسلمان کاہے کا ہے, کاہے کا مسلمان ہے. تو ایسا زمانہ شروع ہو چکا ہے کہ معمولی ٹکے میں آدمی اپنے دین کو کیا کرے گا؟ 10-20-50 ہزار دے کے کوئی بھی بلیک میل کر لے. اب بولے تم جے شری رام کے نعرے لگا دے تو بھی لگا دے گا, لگا دے گا. بھائی پیسہ چاہیے میرے بھائیو. لیکن سینے میں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے, ایمان پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے, آدمی جان بھی دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا. جان بھی دے دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیو حالات اب ڈینجر اور خطرناک ہو رہے ہیں. فتنوں کا رنگ گہرا ہو رہا ہے. فتنوں کی آندھی بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو چکی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ 2020-21. سن لیجئے, یہ بہت امید لگا کے مت بیٹھیے,
نیا سال آئے گا تو سب چنگا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ انہی بیماریوں کے ساتھ شاید کہ اللہ نہ کرے اب ہمیں جینا پڑے، انہی حالات کے ساتھ اب ہمیں جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اپنے اللہ کو منانے کی فکر کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ دیکھیے حالات اب بگڑ رہے ہیں، اور جب حالات بگڑیں گے، نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، معاشرے میں رہ کے، گھر میں باڑی میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ سن لیجئے، ابھی تو باڑی میں ایمان بچ رہا ہے نا، ایسا زمانہ آئے گا باڑی چھوڑنا پڑے گا، باڑی چھوڑنا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جنگل میں، پہاڑ میں، تب ایمان بچے گا۔ یہ ہمارے جو بچے، مجھے تو آنے والی نسلوں کو اللہ نہ کرے کیا کیا دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ ایک آدمی کی سب سے قیمتی دولت بکری ہو جائے، چھاگل کیا ہو جائے؟ سب سے قیمتی مال، مرسڈیز گاڑی نہیں، بی ایم ڈبلو نہیں، چھاگل بکری سب سے قیمتی دولت ہو جائے گی۔ ایک زمانہ دیکھو، پہلے زمانے میں اگر ہاتھی آپ کے دروازے پہ، کسی کے دروازے پہ ہاتھی بندھا ہے، گھوڑے ہیں 10-5، تو وہ لوگ بولتے تھے بہت بڑا آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے نا۔ زمانہ بدلا، اب کسی کے سامنے گھر کے اگر بی ایم ڈبلو ہے، مرسڈیز گاڑی ہے، تو بڑا آدمی ہے۔ پھر سے ایک بار زمانہ بدلے گا، پھر سے ترازو الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب قیامت بہت نزدیک ہو جائے گی تو میرے بھائی سارے لوگ بکری خریدنے پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور بکری کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے، وہیں بکری کا دودھ نکال کے پئیں گے، گوشت کھائیں گے، اور وہیں اللہ کی عبادت کریں گے، مر جائیں گے، تب ایمان بچے گا۔ معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ جتنی سب حدیث پڑھا ہوں سن لیجئے، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، میں قصہ والا مقرر نہیں۔ جب بھی آپ بلاؤ گے صرف حدیث پڑھوں گا، اچھا لگے گا تو سننا، نہیں تو بول دینا مولوی صاحب۔ اور مجھے امید نہیں ہے کہ بنگال والا ایسا کہے گا، بنگال میں کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولوی صاحب ہم کو حدیث نہیں اچھا لگتا، الحمدللہ سارے لوگوں کو نبی کی پیاری پیاری حدیثیں اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ آپ سب، ہم سب نبی کی پیاری پیاری امت ہیں، نبی کی پیاری پیاری امت ہیں، اور ہم سب نبی کی، اور میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ کہانی، نبی کی بات چھوڑ کے، اللہ کی بات چھوڑ کے ہم دوسروں کی بات کیا بتائیں گے آپ کو؟ اس لیے ہم دعا کریے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جب بھی سنائیں آپ کو اللہ کی بات سنائیں اور اس کے رسول کی بات سنائیں۔ تو میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں کہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ، فتنوں کی آندھی چل رہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ اشارہ ہے، حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، آگے جب زمانہ آئے گا تو بھاگنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ فتنے، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں یہ بتا رہی ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اب قیامت کی تیاری کیجئے، اب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری نکل چکی ہیں، اکا دکا چھوڑ کے۔ بڑی نشانی کب ظاہر ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی نشانی 10 نشانی میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، اور اس کو یاد کر کے جائیے، یہاں سے یاد کر کے جائیے، 10 بڑی نشانی باقی ہے، اور اس کے بعد دنیا کی کہانی ختم، دنیا کی کہانی ختم۔ مہدی علیہ السلام کب آ جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے، مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے، کب آئیں گے؟ دنیا جب فتنہ فساد سے بھر جائے گی، دنیا جب برائیوں سے بھر جائے گی، ظلم زیادتی سے بھر جائے گی، تب مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا. کون آئے گا؟ دجال سب سے بڑا فتنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا. جنت لے کے آئے گا، جہنم لے کے آئے گا. ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم. جو جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہ جنت ہے. روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا، پانی کی نہر لے کے آئے گا. آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش برس جائے. زمین سے کہے سبزہ اگا، کھیتی اگا تو غلہ اگ جائے گا، کھیتی اگے گی. یہ دجال. تو دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے. تو دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. یاجوج ماجوج سمجھتے اولاد آدم سے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ہمارے مقابلے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنی تعداد ہوگی سمندر سے جب گزریں گے نا ایک ایک چلو پانی پئیں گے. یہ چلو ہے، اتنا پانی پئیں گے سمندر سوکھ جائے گا. سمندر سوکھ جائے. اتنی تعداد پوری دنیا کو مارتے کاٹتے چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے ماننے والے وہ بچیں گے، وہ جا کے چھپ جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں پھوڑا نکال دے گا، پھوڑا. اور اس کے بعد یہ سب مر جائیں گے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا، اٹھا کے ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینکیں گے. آسمان سے بارش ہوگی اور اس کے بعد زمین دھل جائے گی. اس کے بعد ایک اور نشانی نکلے گی. زمین سے ایک جانور نکلے گا، چوپایا نکلے گا، سب کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، یہ مومن یہ کافر، یہ مومن یہ کافر. اور 3 جگہ سے زمین دھسا دی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد میرے بھائیوں 8ویں نشانی ہوگی، دھواں نکلے گا. دھواں سے پوری زمین بھر جائے گی، آسمان بھر جائے گا. اس کے بعد 9ویں نشانی جو ہوگی ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہانک کے لے جائے گی. 10ویں نشانی جو ہوگی یہ سورج جو مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا ہے، جب قیامت آنی ہوگی تو اللہ اس کو کہیں گے وہیں رک جا، اور مغرب سے حکم دیں گے پچھم سے سورج نکلے گا. اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے. اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ سے لگا لیا ہے. سور کہتے ہیں سنکھ کو، اس میں پھونک ماریں گے. آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں. جیسے اللہ کہے گا او اسرافیل سور میں پھونک مار دو، اس کے بعد وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زلزلہ پیدا کرنے والی، وہ دلوں کو کلیجوں تک لانے، وہ کلیجے کو منہ تک لانے والی، وہ دودھ پلاتی ماں کو اس کا بچہ بھلانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی. بس ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں. وہ کھڑکھڑانے والی میرے بھائیوں آ جائے گی، وہ کھڑکھڑانے والی آ جائے گی. اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی، سارا نقشہ دھواں دھواں ہو جائے گا، سارا منظر، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. نہ یہ دھرتی ہوگی، نہ یہ آسمان ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہوگی. نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا. صدا تو کسی کا، صدا نہ کسی کا جنازہ اٹھے گا، صدا نہ کسی کا جنازہ اٹھے گا. نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی. یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا. یہ دنیا یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا. نہ جاڑا نہ برسات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. میرے بھائیوں غفلت کی چادر اتار دیجئے. اب بالکل بھی سونے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے میرے بھائیوں. اپنے اللہ کو منانے کا وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں فتنوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے مجھے جو ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں شکر گزار ہوں منتظمہ کمیٹی کا اور یہاں ادارے کے ذمہ داران کا، جنہوں نے جو کھینچ کر مجھے اتنی دور سے لے کے آئے، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ یہاں بنگلہ، ظاہر سی بات ہے میں بنگال میں بول رہا ہوں، آپ نے اتنی دیر تک مجھے سن لیا، میں آپ سب کا بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے، آمین وما توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ شیخ کی جد و جہد کو قبول کرے۔ میں ادارے کی طرف سے شیخ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اتنی